حضرات ذرا غور کیجئے کہ یہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مقام کیا ہوگا. اگر چھوٹا بچہ جو ہے وہ فرد ہے ماں باپ کے لیے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی وادی میں سے گزرے تو اس لیے کہ امت کے لیے منزلوں کو آسان کر دیا جائے. اس لیے قرآن میں جہاں موت کا ذکر آیا، میرے آقا کی تنہا حالت وصال کا الگ ذکر آیا، باقی سب کے مرنے کا الگ ذکر آیا. فرمایا انک میت و انہم میتون. ایک وصال نبی کا اس کا الگ ذکر کیا اور باقی لوگوں کے مرنے کا ذکر قرآن میں الگ کیا، کیونکہ حضور کا دنیا سے جانا یہ اور طریقے کا ہے، یہ امت کے لیے منزلوں کو آسان کرنا ہے. سرکار آج بھی اپنی قبر انور میں غلاموں کے درود و سلام کو سماعت فرماتے ہیں اور التجا پر بھی نظر کرم فرماتے ہیں. حضرات ذرا توجہ دیجئے، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے سیاست تابع، شب معراج کی شب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گزرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے، تو میرے پیارے نبی کریم نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث شریف کے لفظ مررت بقبر موسیٰ، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آگے جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے، اندر جگہ نہیں ہے. اب غور کیجئے ذرا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیاستہ میں حدیث ہے، مسلم میں ہے. اگر موسیٰ کلیم اللہ کا یہ حیات برزخی کا، قبر کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، ارے ان کی حیات برزخی کا عالم کیا ہوگا. یہاں تو یہ کیفیت ہے. جمال الاولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور مجدد ملت اہل حدیث نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتاب تکریم المومنین دیابنا غیر مقلد، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصیت کرتے ہیں وصال کے وقت. اور اس وقت میں عرض کر رہا ہوں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کے حوالے سے، جمال الاولیاء کے حوالے سے، تکریم المومنین کے حوالے سے، اور دیگر کتب حدیث اور تفاسیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ پڑھنا، اور جنازے کی ادائیگی کے بعد میری چار پائی در مصطفیٰ پہ لے جانا اور حضور کی قبر انور کے سامنے رکھ کر عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جمال الاولیاء موجود ہے، یہ درود شریف لکھا ہوا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور بعد میں عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر بالباب. حضور آپ کا غلام یار غار اصدق الصادقین، آپ کا غلام دروازے پر حاضر ہے، دست بستہ عرض کرتا ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. فرمایا اگر اجازت میسر آئے مل جائے تو مجھے حجرہ پاک میں مجھے میری تدفین کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں لے جانا. جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود تھے. ان کو وصیت کہا کہ اے صدیق آپ کیوں بار بار کریں، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا. چنانچہ آپ کا جب جنازہ پڑھا گیا سیدنا فاروق اعظم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھ کر کے اٹھائی چارپائی، روضہ رسول کے سامنے رکھ دی گئی. دروازہ بند تھا، کفل لگا ہوا ہے، کنڈا لگا ہوا ہے.
اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا، جمال الاولیاء اٹھائیے، تقریر المومنین پڑھ لیجئے، تمام کتب کے اندر موجود ہے کہ دروازہ بند تھا، خود بخود کھل گیا، خود بخود کھلا، اور سرکار کی قبر پاک سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، اوصل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، میرے محبوب کو جلدی میرے پاس لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ جب یہ آواز آئی تو صحابہ عابدیدہ ہو گئے، ترس گئے تھے رسول اللہ کی آواز کو۔ جب سنا تو صحابہ کرام نے حضور کی آواز مبارک سے سن کر تسکین قلبی حاصل کی، اور چارپائی اندر لے جائی گئی، اور حضور کی آغوش میں سیدنا صدیق اکبر کو دفن کیا گیا۔ اجازت مانگے صدیق تو اجازت مل رہی ہے، اندر جا کے دفن ہو رہے ہیں۔ دوستو، تفسیر قرطبی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، امام قرطبی علیہ رحمت و رضوان تفسیر قرطبی میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کا تیسرا دن تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر پوچھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، حضور کی زیارت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعرابی تمہیں معلوم نہیں، 3 دن ہو گئے، سرکار تو وصال فرما گئے۔ وہ زار و قطار رونے لگا، کہا کہ مجھے تو علم نہیں، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، وہ آیت قرآن کی پڑھی ہے تو آیا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کہاں جاؤ؟ در مصطفیٰ پر۔ اے محبوب، انہوں نے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں تو جاؤكَ، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ میں تو یہ قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، فاستغفر اللہ، یہاں آ کے بخشش مانگو، واستغفر لہم الرسول، گناہ رب نے معاف کرنے ہیں، لیکن ساتھ رب نے شرط لگا دی، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے، تمہارے لیے استغفار کریں، پھر معاف کروں گا۔ میں تو آیت پڑھ کے آیا ہوں، یہاں آ کے پتہ چلا حضور کا وصال ہو گیا، تو وہ کہنے لگا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا راوی ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا مولا علی نے عربی کا، اور حضور کی قبر شریف کے اندر لے گئے، کہا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عربی یہ ہے پیارے مصطفیٰ کی قبر انور، یہ حضور کی قبر انور۔ عربی گر گیا، خاک اٹھا کر سر میں ڈالی، زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، یہاں آ کے معلوم ہوا کہ آپ پردہ فرما گئے، حضور اے میرے آقا مجھے اپنے رب سے بخشوا دیجئے، مجھے اپنے رب سے معافی لے دیجئے، میرے گناہ معاف کروا دیجئے۔ یہ حضور کے روضہ شریف پہ عرض کر رہا ہے۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں جب اعرابی نے در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر استغاثہ پیش کیا، فریاد کی کہ حضور مجھے بخشوائیے اپنے رب سے، کیونکہ رب نے قرآن میں ادھر بھیجا ہے، تو حضور مجھے بخشوا دیجئے، میرے گناہوں کی مجھ سے معافی لے دیجئے، رب کریم سے میرے گناہوں کی مجھے معافی لے دیجئے، وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ سیدنا علی پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور کی قبر پاک سے آواز آئی، قد غفر لک، میری بارگاہ میں آ کے اللہ سے بخشش مانگنے والے تیرے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، مجدہ جاں فضا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ قبر پاک سے آواز آئی، مولا علی فرماتے ہیں صدیق وصیت کرے تو قبر پاک سے آواز آئے، احمد کبیر رفائی سلام عرض کرے تو جواب آئے، دست اقدس قبر انور سے باہر آئے۔ دوستو میرے آقا سرور کائنات پر درود شریف پڑھو گے جمعے کے دن محبت سے، آگے پیچھے کسی دن کسی وقت میرے آقا دمحال محبت کے درود کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ اس لیے پھر کہنا پڑے گا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، اب حدیث پڑھتا ہوں
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔